نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میں بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتی ہوں کہ آج خواتین کو اگر کوئی واٹس اپ کر دے یا فیس بک پر یہ کوئی خبر پڑھ لے کہ مصیبت آنے والی ہے، اس کے لیے صدقہ کرو، پیسے صدقہ کرو، اناج صدقہ کرو، تو یقیناً میری بہنیں اپنے گھروں سے صدقات کرنے کو تیار ہو جائیں گی۔ اپنی جمع کی ہوئی پونجی، اپنے ذاتی خرچ کے پیسے نکال کر کے صدقہ کرنے کو تیار ہو جائیں گی، اس لیے کہ عورتیں مصیبتوں سے بہت زیادہ ڈرتی ہیں، عورتیں مشکلات سے بہت ڈرتی ہیں۔ اگر کوئی جھوٹی افواہ بھی اڑ جائے تو صدقہ کرنے لگتی ہیں کہ مصیبت آنے والی ہے، تو عورتیں صدقہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، اور ان افواہوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں واٹس ایپ اور فیس بک پر جھوٹی افواہ اڑ جائے تو آپ صدقہ کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں، کبھی آیت کریمہ کا ختم کرواتی ہیں، کبھی درود شریف کا ورد کرواتی ہیں۔ میری بہنوں، میری ماؤں، آپ نے کسی کی بات سن لی کہ مصیبت آنے والی ہے تو آپ کتنا ڈر جاتی ہیں۔ کوئی ضروری ہے کہ کیا وہ مصیبت آ بھی جائے، وہ تکلیف آ بھی جائے؟ مجھے تو حیرت ہے کہ بندوں کی زبان سے آپ مصیبتوں کی خبر سن کر کے اتنا زیادہ ڈر جاتی ہیں کہ اس کو سچ مان لیتی ہیں اور اس مصیبت سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں۔ مگر مجھے افسوس ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیزوں، تم کتنی نادان ہو کہ بندوں کی زبان سے تم مصیبت کی خبر سن کر کے تم لرز جاتی ہو اور اس سے بچنے کی تدابیر کرنے لگتی ہو۔ لیکن اللہ نے قرآن مقدس میں جو جہنم کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے، جو گنہگاروں کی سزا تیار کر رکھی ہے، کیا آپ اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرتی ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں، ٹی وی پر آنے والی جھوٹی خبریں، ان خبروں پر تو آپ یقین کر لیتی ہیں، لیکن اس رسول کی باتیں جنہوں نے اپنی مرضی سے کبھی کوئی بات نہیں کہی، بلکہ ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ جو بھی بولتے سب اللہ کا کلام ہوتا، کلام اللہ کا ہوتا، زبان رسول اللہ کی ہوتی۔ وہ پیارا حبیب جو اپنی مرضی سے کچھ کہتا نہیں، وہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ تم ٹی وی پر جھوٹی خبریں پیش کرنے والوں کی باتوں سے اتنا خوف زدہ ہو جاتی ہو، اور اس صادق و امین رسول جن کے سچے ہونے کی خبریں، جن کے سچے ہونے کی یقین جو ہے وہ غیب بھی کرتے ہیں، اور جنہوں نے غیب کی خبریں ہمیں بتائیں کہ عورتیں جب باریک اور پتلے لباس پہنیں گی تو ان کو جہنم کے اندر سر کے بل لٹکایا جائے گا۔ میں پوچھتی ہوں کہ تم ان جھوٹی خبروں کو پیش کرنے والوں کی باتوں سے ڈر جاتی ہو، لیکن اللہ کے رسول کے فرمان کو سن کر کے تم نے اپنے آپ کو اس عذاب سے بچانے کی کوشش نہیں کی، اپنے آپ کو ان گناہوں سے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، کیا قرآن اور حدیث کے ذریعے، علماء کے بیانات کے ذریعے تمہیں یہ بتایا نہیں گیا کہ جو عورتیں اپنے بالوں کو دکھائیں گی ان عورتوں کو جہنم میں آگ کی بنی ہوئی کھوٹیوں میں لٹکایا جائے گا؟ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ جو عورتیں غیبت کریں گی ان کو کتے کی طرح کر دیا جائے گا، ان کا چہرہ بگاڑ دیا جائے گا، ادھر کی بات ادھر کرنے والی کا چہرہ، چغلی کرنے والی کا چہرہ سور کی طرح کر دیا جائے گا؟ کیا تمہیں یہ پتا نہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج ان عورتوں کو جہنم میں دیکھا جو یہ کام کرتی ہیں؟ توبہ کر لو، خدا کے واسطے ان گناہوں سے باز آ جاؤ۔ اور جو عورتیں نماز نہیں پڑھتی ان کی قبر کے اندر کبھی کتوں کو بھیج کر کے، کبھی زہریلے جانوروں کو بھیج کر کے ان عورتوں کو ڈرایا جائے گا، ان کو وحشتناک سزائیں دی جائیں گی۔ میں کوئی قصہ اور کہانی بیان نہیں کر رہی، بلکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جو انسان جن چیزوں سے ڈرتا ہوگا، جن جانوروں سے ڈرتا ہوگا،
بے نمازی کی قبر میں وہ سارے جانور بھیج کر کے اس کو ڈرایا جائے گا۔ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، مجھے بتاؤ، تم دنیا والوں کے ڈرانے سے تو ڈر گئی، ان کی باتوں کا تو تم نے یقین کر لیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کے دشمن بھی جن کے سچے ہونے کی گواہی دیتے ہیں، دنیا ان کی سچائی کی قائل ہے، قرآن ان کی سچائی کی گواہی دیتا ہے۔ میرے آقا کی کنیزوں، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ ان پر پکڑ کرتا ہے اور اپنی سخت پکڑ کرتا ہے اور پھر ان کو مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے۔ مصیبتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک آزمائش ہوتی ہیں جو نیک بندوں پر کی جاتی ہیں، اور ایک واقعی میں مصیبتیں ہوتی ہیں جو گنہگاروں کو دی جاتی ہیں۔ آج کی عورتیں مصیبت میں گرفتار ہوتی ہیں تو کہتی ہیں پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ مجھ پر یہ مصیبت آ پڑی۔ میری بہن، تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تجھ سے کون سی غلطی نہیں ہوئی، تو یہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کون سی ایسی غلطی ہے جو تو نے نہیں کی۔ آج ساری برائیاں تمہارے اندر موجود ہیں، سارے گناہ تم کر رہی ہو۔ میرے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر مولا علی کے ساتھ سرکار کے پاس گئیں تو دیکھا کہ اللہ کے حبیب گھٹنوں پہ سر رکھ کر کے رو رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے بابا جان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، بیٹی، میں نے شب معراج جہنم کا مشاہدہ کیا اور میں نے میری امت کی عورتوں کو جہنم کے جس عذاب میں گرفتار دیکھا، میں اس عذاب کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، مجھے حیرت ہے، مجھے افسوس ہے کہ اللہ کے حبیب تمہارے اوپر جو عذاب کیا جائے گا اس عذاب کو سوچ کر کے رو رہے ہیں اور تمہیں رونا نہیں آتا۔ تم نے تو اپنی آنکھوں کو کبھی سیریل دیکھنے کے لیے وقف کر دیا، کبھی فلمیں دیکھنے کے لیے وقف کر دیا، آخرت کا تو خوف ہی نہیں رہا، رب کو منہ دکھانے کی فکر ہی نہیں رہی۔ تم یہ بھول چکی ہو کہ قیامت کے دن اللہ کو منہ دکھانا ہے، جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کے اندر تمہیں جلایا جائے گا، تمہاری قبر کے اندر زہریلے جانور بھیجے جائیں گے، سانپ بچھو تمہارے جسم کو کاٹ کر کے کھا جائیں گے۔ اے میری بہن، مجھے بتا وہ طاقت تو کہاں سے لائے گی کہ جب تیرے جسم کو آگ سے جلایا جائے گا تو کیسے برداشت کرے گی؟ تو آج اپنے شوہر کی ڈانٹ پر رونے لگتی ہے، تجھے اپنے شوہر کی ڈانٹ برداشت نہیں ہوتی، تجھے اپنے باپ کی ڈانٹ برداشت نہیں ہوتی، تو اپنے ماں کی باتوں کو برداشت نہیں کر پاتی، تیرا بھائی تجھ سے اونچی آواز میں کچھ کہتا ہے تو برداشت نہیں کر پاتی، تو ان کے ڈانٹنے پر رو پڑتی ہے۔ جب تو کسی کی ڈانٹ برداشت نہیں کر سکتی تو پھر مجھے بتا کہ تو جہنم کے آگ کو کیسے برداشت کرے گی؟ تو پھر ذرا سوچ کہ جب آگ کے کوڑے تیرے جسم پر برسائے جائیں گے اس وقت کا کیا عالم ہوگا۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے تجھے عذاب میں گرفتار کیا جائے گا تو اس کو کیسے برداشت کرے گی؟ آج تو بے پردہ ہو کر کے گھومتی ہے، اس بے پردگی کی وجہ سے جب تیرے بالوں کو جہنم کے آگ کے اندر جہنم کی کھوٹی سے باندھ دیا جائے گا اور تجھے لٹکایا جائے گا، اس عذاب کو تو کیسے برداشت کرے گی؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، تم نے سیدہ فاطمہ کا کردار چھوڑ کر تم نے فلم اور سیریل کی اداکارہ کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے، تو نے ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنایا جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کل تک عورتوں کی سوچ کیا تھی، عورتوں کی فکر کیا تھی؟ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں کسی نے بکری کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا تو انہوں نے کہا، ایک مرتبہ علامہ روم رابعہ بصری کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کی طبیعت کچھ علیل تھی، رابعہ بصری کی طبیعت صحیح نہیں تھی۔ جب علامہ روم ان کے پاس گئے تو کہتے ہیں کہ رابعہ، کچھ کھانے کی خواہش ہے؟
رابعہ بصری کا وہ تاریخ ساز جملہ سنیے۔ رابعہ بصری کہتی ہیں کہ 12 سال سے کباب کھانے کی خواہش ہے۔ اللہ اکبر، 12 سال پہلے ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ مجھے کباب کھانا ہے۔ انہوں نے اپنی اس خواہش کو اسی جگہ پر روک دیا، وہیں دفن کر دیا اور آگے نہیں بڑھنے دیا۔ اگر وہ اس خواہش کو آگے بڑھنے دیتی تو پھر ان کا دل کسی اور چیز کے لیے ان کو پریشان کرتا، ان کا دل کسی اور چیز کی خواہش کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی خواہش کو وہیں کچل دیا اور اسی خواہش کو وہ اپنے سینے میں دبا کر کے رہ گئیں اور اس طرح کی خواہشات کو دوبارہ زندہ نہ ہونے دیا۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں آج کسی چیز کی خواہش پیدا ہوتی ہے، ہم کل اس کو حاصل کر لیتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے بعد بھی ہمارا من نہیں بھرتا، ہم اس کے بعد اس کے علاوہ کسی اور چیز کی خواہش میں لگ جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ رابعہ بصری نے اس خواہش کو جب وہ پیدا ہوا تو اس کی شروعات میں ہی اسے کچل ڈالا۔ رابعہ بصری کے متعلق میں چند جملے آپ کو پیش کر رہی ہوں۔ رابعہ کا مطلب ہوتا ہے چوتھی۔ دراصل ان کے والدین کو 3 لڑکیاں ہو چکی تھیں اور یہ چوتھے نمبر پر پیدا ہوئی، اسی وجہ سے ان کو رابعہ کہا جانے لگا۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ رابعہ بصری پیدائشی طور پر ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندی تھی؟ ان کے جب پیدا ہونے کا وقت آیا، گھر میں کچھ انتظام نہ تھا، تو اس وقت ان کے والد کے خواب میں اللہ کے رسول حضور دانائے غیوب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ جاؤ اور فلاں رئیس کو میرا نام کہنا اور اسے میرا پیغام دینا اور اسے کہنا کہ وہ میری مدد کرے۔ تو اللہ اکبر، آپ جب گئے اور اس شخص سے کہا تو انہوں نے آپ کی پوری مدد فرمائی۔ یہ ہے رابعہ بصری کی شان۔ رابعہ بصری رنگ کے اعتبار سے سانولی تھی، قد کے اعتبار سے چھوٹی تھی، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ ان کی بہنوں نے ان کو چھوڑ دیا، وہ اکیلی رہ گئیں۔ پھر ایک ظالم نے ان کو پکڑا اور اپنا کنیز بنا لیا اور چند سکوں کے بدلے میں ان کو بیچ دیا۔ اللہ اکبر، جب ان کو بیچ دیا پھر کیا ہوا؟ اللہ اللہ، ایک مرتبہ یہ رستے سے جا رہی تھی تو ایک اجنبی مرد ان کو دیکھنے لگا۔ دل کے کانوں سے سننا، ایک ایسی عورت جو تنہائی میں زندگی گزار رہی ہے، جن کو چند سکوں کے بدلے میں بیچ دیا گیا، اس پر ایک مرد ان کو گھور گھور کر دیکھتا ہے۔ تو اللہ اکبر، جب اس مرد نے حضرت رابعہ کو دیکھا تو رابعہ پر ایک ایسی ہیبت طاری ہو گئی، رابعہ پر اس کی ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ اللہ کے خوف سے زمین پر گر پڑی، اور زمین پر گر پڑی تو ان کا ہاتھ بھی ٹوٹ گیا اور وہ زمین پر گری اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے ایک مرد نے آج دیکھ لیا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گی۔ اس تصور سے رابعہ زمین پر گر جاتی ہیں، ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ رب العزت سے عرض کرتی ہیں کہ میرے مولا، میں تو پہلے ہی کنیز تھی، مولا میں تو پہلے ہی کمزور تھی، اے میرے مولا میں تو پہلے ہی سے غربت میں زندگی گزار رہی تھی اور تو نے میرا ہاتھ بھی توڑ دیا۔ تو ندا آتی ہے کہ رابعہ، تو اللہ کے خوف سے گر گئی، اب تجھے کوئی نہیں گرا سکتا، اب تیرے اچھے دن آنے والے ہیں، اللہ تیرے دن پلٹ دے گا، تجھے بہاروں کے دن عطا کرے گا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ رابعہ بصری کے ہاتھوں پر نہ جانے کتنے لوگوں نے اللہ کے لیے ایمان کو قبول کیا۔ قربان جائیں اس رابعہ بصری پر کہ مرد کی نظر اگر پڑ گئی تو اس کے وجہ سے اللہ کے خوف سے زمین پر گر پڑتی ہیں، ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں جو کہنے جا رہی ہوں، میری بات آپ کو بری لگ سکتی ہے، اگر بری لگ جائے تو مجھے معاف کر دینا۔ میری بہنوں، تم قوم کی بیٹیاں ہو، تم قوم کی بہنیں ہو، اللہ اکبر، رابعہ سے عبرت حاصل کرو۔ تم تو اپنے چہرے کی نمائش کرتی ہو، ان کو جب کسی نے غور سے دیکھ لیا تو اللہ کا خوف ایسا طاری ہوا کہ زمین پر گر پڑی اور ہاتھ ٹوٹ گیا، اور تم میک اپ لگا کر کے نہ جانے کون کون سی کریم لگا کر کے مردوں کے پاس جاتی ہو، اپنے بالوں کی نمائش کرتی ہو، مرد تک رہا ہے تو کہتی ہو کہ فیشن ہے، مرد تک رہا ہے تو کہتی ہے کہ نیا دور ہے، مردوں کے ساتھ قہقہے لگائے جا رہے ہیں، غیر مردوں کے ساتھ سینما اور پارکوں میں جایا جا رہا ہے۔ تم نے اللہ کے قانون کو توڑ دیا، اور جو قوم اللہ کے قانون کو توڑ دیتی ہے اللہ اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ صرف صدقات دینے سے تمہاری مصیبتیں ختم نہیں ہو جائیں گی۔ تو
تم نے دنیا والوں کے ڈرانے پر تم نے صدقات کیے، تم نے مال خرچ کیے، لیکن اللہ کے رسول کے ڈرانے پر تم نے کان نہ دھرے۔ تمہیں اللہ نے اپنے عذاب سے ڈرایا، تمہیں رسول اللہ نے جہنم کے عذاب سے ڈرایا، لیکن تمہارے کانوں میں جوں تک نہ رینگی۔ صرف صدقات دینے سے تم مصیبتوں سے نجات نہیں پا سکتی، وقتی طور پر تو تم نے نجات پا بھی جاؤ، لیکن وہ ختم ہونے والی مصیبت، وہ جہنم کا عذاب، تم اس سے خود کو کیسے بچاؤ گی؟ اسی لیے ضروری ہے کہ تم احکام اسلام کی پاسداری کرو، تمہیں اللہ کے حدود کی حفاظت کرنی ہوگی، ورنہ تمہیں تباہی اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔